نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام، بلند آواز سے اللہم صلی علی۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے سالانہ عظیم الشان فقید المثال محافل کی آج شب کی اس بابرکت مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ انما کلمہ حصر ہے، انما المفیدۃ لحصر ارادتہ تعالی فی الرجس الذی هو الشک والاسم۔ یہ جو انما کلمہ حصر ہے، یہ اہل بیت سے رجس کو دور کرنے میں، ارادہ الہی میں حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے۔ آگے چلیے، وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر برے اخلاق سے اہل بیت کو دور کر دے، ہر احوال مذمومہ سے اہل بیت کو دور کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اٹھائیے تفسیر طبری کو، وہ لکھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اے لیذہب عنکم السوء والفحشاء۔ اللہ چاہتا ہے ہر قسم کی برائی کو تم سے دور کر دے، توجہ ہے نا، ہر قسم کے فحش کو تم سے دور کر دے۔ وروی عن ابی زید الرجس ہاہنا الشیطان، رجس کا معنی شیطان ہے۔ اللہ چاہتا ہے اہل بیت کہ شیطان کو تم سے دور کر دے۔ تفسیر ثعلبی، امام ثعلبی نے لکھا الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات والعذاب والنقائص فاذهب اللہ تعالی جمیع ذلك عن اہل البیت۔ اب ترجمہ میں پہلی بار کر رہا ہوں، پہلی بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، استدعا کر رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ قربان جاؤں امام ثعلبی کے ترجمہ پر، اس کی تفسیر پر۔ وہ لکھتا ہے کہ رجس کا معنی گناہ ہے، رجس کا معنی عذاب ہے، رجس کا معنی نقص ہے، رجس کا معنی عیب ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں رجس کا کیا معنی ہے؟ قیل الشق، قیل العذاب، وقیل الاسم۔ رجس کا معنی عذاب ہے، گناہ ہے اور نقص ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چل کر شیخ ابو منصور نے لکھا الرجس اسم لکل مستقذر من عمل وغیرہ۔ ہر ناپاک عمل سے، ہر برے عقیدے سے اہل بیت اللہ تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ آؤ سنو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہاں سے معنی کر رہا ہوں، آگے بڑا خوبصورت مقام آنے والا ہے۔ اس کو بیان کی حضرت سعید بن قتادہ نے اور نقل کیا حضرت امام طبری نے اپنی سند کے ساتھ۔ حضرت سعید بن قتادہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا معنی لکھتے ہیں طَهَّرَهُمُ اللَّهُ مِنَ السُّوءِ وَخَاصَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ نے ہر برائی سے اہل بیت کو دور کر دیا، اور اللہ رب العزت نے
ان کو اپنی رحمت سے خاص کر دیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اٹھاؤ تفسیر کبیر امام رازی کی. يُلْبِسَكُمْ خَلْعَ الْكَرَامَةِ. چلو تم تو نہیں، علماء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. اللہ چاہتا ہے اہل بیت تمہیں کرامت کی پوشاک تمہیں پہنا دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں اس موضوع کو اختصار کی طرف آ رہا ہوں، مگر سوال پیدا کر رہا ہوں. جب اذہاب رجس ہو چکا، بات تھوڑی سی مشکل مگر سمجھ میں آ گئی، ایمان تازہ ہو جائے گا. اذہاب رجس ہو چکا، رجس سے مراد گناہ، رجس سے مراد عذاب، رجس سے مراد نقص، رجس سے مراد عیب، یہ سارے معنی میں نے کر دیے. جب رجس، عذاب، گناہ، عیب، نقص اس سے دور کر دیا، اذہاب رجس ہو گیا، تو اذہاب رجس مستلزم ہے تطہیر کو. جب اذہاب رجس مستلزم ہوا تطہیر کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مفاد کیا ہے؟ پھر اس کا مفاد کیا ہوگا؟ بھائی اللہ اکبر، سنو، ایسا تمہیں نکتہ دے کے جا رہا ہوں جس سے ایمان تازہ ہو جائے گا. جب بھی یاد کرو گے ایمان کا درجہ بلند ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب اذہاب رجس ہو گیا تو تطہیر تو ہو گئی، طہارت تو آ گئی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا علیحدہ سے اس کو ذکر کیوں کیا؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، کیا کہنے. علیحدہ سے اس کو ذکر کیوں کیا؟ اٹھائیے تفسیر، بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا، اٹھائیے تفسیر قرطبی میں. امام قرطبی نے لکھا اکدہ ای الاشارۃ الی الزیادۃ فی التطہیر. کیا کہنے. پھر پڑھتا ہوں، اکدہ ای الاشارۃ فی الزیادۃ الی الزیادۃ فی التطہیر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ تاکید ہے پچھلے جملے کی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ پچھلے جملے کی تاکید ہے، کیونکہ اذہاب رجس ہو چکا، تاکیدی طور پر آگے بیان کر دیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس تاکید میں ایک اور تاکید پیدا کر دی. نہیں، جب تک علماء میرے لیے دعا نہیں کریں گے میں آگے نہیں چلوں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. رجس ہو گیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ تاکید ہے پچھلے جملے کی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تطہیرہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید میں خدا نے تاکید کو پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اہل بیت اطہار، عظمت و شان پنجتن پاک. واہ واہ واہ. تاکید میں تاکید کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ اللہ بتا دینا چاہتا ہے دشمنان اہل بیت مت سمجھنا کہ اہل بیت میں رجس ہے، اہل بیت میں نقص ہے، اہل بیت میں عیب ہے، اہل بیت میں گناہ ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تاکید میں تاکید پیدا کر کے خدا بتا رہا ہے رجس میں دور کر دیا، انہیں پاکن پاک کر دیا. تاکید میں تاکید کو پیدا کر دیا. التقوی والعبادت سبب الطہارہ. امام قرطبی نے لکھا کہ یہ تقوی اور طہارت، یہ تقوی اور عبادت طہارت کا سبب ہے. وہی الاخلاص وہی الخلوص عن دنس المعاصی. میں بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم بڑی اونچی بات کر رہا ہوں. اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر گناہ کے میل کچیل سے دور ہو. وَمَنِ ادَّعَا الطَّهَارَةَ مَا ارتكابه المعاصی فَهُوَ ضَالٌ كَذَّابٌ. قرطبی نے لکھا جو طہارت کا دعویٰ کرے اس کے باوجود کہہ دے کہ فلاں شخص طاہر بھی ہے مگر گناہگار بھی ہے. طاہر بھی ہے کیونکہ طہارت کہتے ہیں ہر گناہ کی میل کچیل سے دور ہونے کو. کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ فلاں شخص زید طاہر بھی ہے مگر گناہگار بھی ہے،
کہا من ادعى الطہارة مع ارتکابہ المعاصی فہو ضال کذاب، ایسا شخص گمراہ ہے، کذاب ہے، چونکہ جس کے اندر طہارت ہوگی وہ ہر گناہ سے پاک ہوگا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آیت کریمہ نازل ہوئی، کتب سیر کو اٹھا، کتب تفسیر کو اٹھا، کتب تاریخ کو اٹھا اور کتب حدیث کو اٹھا، کثرت کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا جلوہ گر ہے، رسول اللہ نے چادر مبارک اوڑھ رکھی ہے، سیدنا مولا علیہ رسول اللہ نے چادر میں داخل کیا، سیدہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ نے چادر میں داخل کیا، امام حسن آئے، امام حسین آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ نے چادر مبارک میں داخل کیا اور اخرج یدہ من الکساء وَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاء، رسول اللہ نے چادر مبارک سے دست مبارک نکالا، آسمان کی طرف بڑھایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر دے، انہیں خوب سترا پاکیزہ کر دے۔ چلو عاشق کی اچھا کیا، انہوں نے بڑھا دیا بات، تو عاشق کی بات پہ بات کو ختم نہ کر دوں۔ جامی نے کہا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، میں آج کی تقریر کی خیرات لے رہا ہوں، ایک حضور کا دیدار، ایک یہ خیرات ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، میرے آقا کرم فرمائیں، پردے ہٹیں، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، عشق رسول تشریف رکھیں، فرمائے، وما علینا تمام احباب تشریف رکھیں۔